بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ افطار اور سحری کے وقت یہ تسبیح پڑھو، رشتہ نہیں رشتے آئیں گے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے شادی کی بات پکی ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں افطار اور سحری کا وقت خاص طور پر نہایت قیمتی اور قبولیت دعا کے لمحات سمجھے جاتے ہیں۔ سحری کا وقت دراصل تہجد اور استغفار کا وقت ہے، جب آسمانی دنیا پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں۔ اسی طرح افطار کا لمحہ بھی انتہائی بابرکت گھڑی ہے، جب روزے دار کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جب بندہ سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد عاجزی اور خشوع کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی فریاد خالی نہیں لوٹتی۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام نے بھی ان اوقات کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس نے سحری اور افطاری کے لمحات کو غفلت میں ضائع نہیں کیا بلکہ دعا، ذکر اور تسبیح میں گزارا، اس نے گویا قیمتی خزانہ حاصل کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ افطار سے پہلے اور سحری کے وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے اور اپنی تمام جائز حاجات کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ رمضان سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور زندگی کا کیا بھروسہ کہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ان بابرکت لمحات کو ضائع نہ کریں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رو کر مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ وہی دینے والا ہے اور وہ اپنے مانگنے والے بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ رمضان کے ان قیمتی اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا سامان اسی مہینے میں جمع کریں۔ وہ افراد جن کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، کئی سال گزر چکے ہیں مگر مناسب رشتہ نہیں آ رہا، عمر بڑھتی جا رہی ہے، بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی رشتے آ کر واپس چلے جاتے ہیں، کبھی منگنی ہو کر کسی رکاوٹ کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ پاتا، یا نکاح طے ہونے کے باوجود شادی میں غیر متوقع مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے تمام بہن بھائیوں کے لیے رمضان المبارک بے حد بابرکت اور خاص مہینہ ہے۔ یہ رحمتوں اور تقدیریں بدلنے والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بند دروازے کھول دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر رشتوں کے معاملے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں محسوس ہو رہی ہیں، گھریلو حالات یا مالی مسائل آڑے آ رہے ہیں، تو اس مہینے کے قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں بلکہ افطار سے پہلے، افطار کے وقت اور سحری کے بابرکت وقت میں ایک خاص تسبیح کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نکاح، اچھی ازدواجی زندگی اور نیک ہم سفر کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بابرکت عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیریں کھول دیں گے اور دلوں میں محبت ڈال دیں گے، رشتوں کے راستے آسان فرما دیں گے، اور جو رکاوٹیں نظر آتی ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھیں، بیٹیاں خود بھی پڑھیں، اور بھائی جن کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے وہ بھی اس عمل کو اختیار کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور جب بندہ بار بار اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محرومی کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس تسبیح کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ دلوں کے معاملات سنوار دیتی ہے، گھریلو بندشوں کو دور کرتی ہے، اور نکاح جیسے بابرکت رشتے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مکمل یقین، صبر اور تسلسل کے ساتھ اسے پڑھا جائے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھا جائے۔ وہ تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اور جو انشاءاللہ رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گی، وہ ہے سبحان اللہ، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو گویا وہ اپنے رب کی پاکیزگی اور قدرت کا اقرار کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کی کمیاں پوری فرمانا شروع کر دیتے ہیں،
خاص طور پر رمضان مبارک میں افطار اور سحری کے بابرکت اوقات میں یہ تسبیح پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں، لیکن وہ صبح سے اس تسبیح کا ویٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا، جس کی برکت سے اللہ پاک انہیں رزق دیتے، سبحان اللہ کی برکت سے پرندوں کو رزق ملتا ہے، کیونکہ وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مخلوق کی تسبیح ہی یعنی سبحان اللہ اس کے رزق کا سبب بنتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پرندہ پکڑا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے تسبیح سبحان اللہ چھوڑ دی ہوگی تبھی پکڑا گیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ تسبیح سبحان اللہ کی کتنی بڑی تاثیر ہے۔ لہذا جن بہنوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتے نہیں آ رہے یا بات بنتے بنتے رک جاتی ہے، وہ اس مبارک مہینے میں افطار سے 15 سے 20 منٹ پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 313 مرتبہ سبحان اللہ پوری توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے نکاح، نیک رشتے اور آسانی کی دعا کریں۔ اسی طرح سحری سے پہلے بھی یہی عمل دہرائیں۔ یہ بہت مختصر اور آسان تسبیح ہے، چند منٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ کثرت سے پڑھنے میں 313 کی تعداد کو اختیار کریں تاکہ ذکر کی کثرت میں شمار ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے دلوں کے معاملات سنوریں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی، اسباب پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے آسانیاں اور خوشخبری کے دروازے کھول دے گا۔ آخر میں دل سے ایک پیاری سی دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری جو بھی بہنیں اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں ان کے نصیب کھول دے، ان کی جلد از جلد اچھی جگہ شادی نصیب فرما، یا رب ان کے لیے نیک، صالح اور محبت کرنے والا جیون ساتھی مقدر کر دے۔ اگر کہیں منگنی یا نکاح کی بات چل رہی ہے تو اس میں آسانیاں پیدا فرما اور رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ یا اللہ جن ماؤں کے دل اپنی بیٹیوں کی فکر میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں ختم فرما، ان کی آنکھوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھروں میں شادی کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا رب کریم ہر اس بھائی اور بہن کی حاجت پوری فرما جو نیک نیتی سے تجھ سے مانگ رہا ہے، ان کے گھروں میں سکون، برکت اور خوشحالی عطا فرما، اور رمضان کی برکت سے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید بابرکت اعمال آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔